بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 5 اکتوبر بروز منگل ہم بات کریں گے سانحہ ماڈل ٹاؤن جے آئی ٹی کیس کے حوالے سے بڑی اہم سماعت ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کے سامنے۔ لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ مشتمل ہے چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی سربراہی میں۔ یہ 7 رکنی بینچ ہے جس میں جسٹس ملک شہزاد صاحب ہیں، جسٹس ملک عالیہ نیلم صاحب ہیں، جسٹس شہباز رضوی صاحب ہیں، جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں، جسٹس سردار احمد نعیم صاحب ہیں اور جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب ہیں۔ یہ 7 رکنی بینچ ہے جو اس کیس کے اوپر سماعت کر رہا ہے۔ جو پٹیشنر کونسل ہیں، جو درخواست گزار ہیں، ایک انسپیکٹر ہے رضوان قادر اور ایک خرم رفیق ایک کانسٹیبل ہے، ان دو کی طرف سے اس جے آئی ٹی کو چیلنج کیا گیا تھا اور اس کو ریپریزنٹ کرنے والے ایک شریف خاندان کے وکیل ہیں سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور دوسری طرف برہان معظم ایڈوکیٹ صاحب، یہ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ بیسیکلی جو ٹرائل ہے نیچے 80A کورٹ ہے، انسداد دہشت گردی عدالت میں، اینٹی ٹیررزم جو کورٹ ہے، اس میں یہ ٹرائل کو دیکھ رہے ہیں شریف خاندان اور باقی جتنے بھی ملزمان ہیں سب کے خلاف۔ جبکہ جو رسپونڈنٹس کونسل ہیں اس میں جو مین کونسل ہیں وہ تو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں اور ان کو اسسٹ کرنے کے لیے مختوم مجید حسین شاہ صاحب ہیں، اور ایڈوکیٹ اظہر صدیق صاحب ہیں جو ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ اس میں اسسٹ کرتے ہیں جو آنریبل کورٹ کو رسپونڈنٹ سائڈ سے۔ آج عدالت کی سماعت ہوئی ہے اور یہ 2 گھنٹے آج سماعت ہوئی ہے، اور ان 2 گھنٹوں کو میں بڑی کوشش کروں تو بڑی مشکل سے میں کوئی 15 سے 20 منٹ میں کور کر سکتا ہوں۔ آج کی جو بحث ہے وہ اتنی اہم ہے کہ کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو میں سکپ کروں، اور یہ میرے پاس سارے پیجز ہیں جو میں وہاں بیٹھ کر جو اپنے نوٹس تیار کرتا ہوں تو وہ سارے کے سارے میرے سامنے ہیں، اور میں اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب سے بھی میری عدالت میں آج ملاقات ہوئی ہے، بیرسٹر علی ظفر صاحب سے بھی، اور ہم اس معاملے کو ڈسکس بھی کرتے رہے ہیں، تو کافی چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ ایک بات میں آپ کو شروع میں بتا دیتا ہوں، آج کے 2 اہم جو اس بحث میں اور اس ہیئرنگ میں 2 اہم چیزیں تھیں۔ ایک تو چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے ایک وقت ایسا آیا تھا دوران بحث اور دوران سماعت کہ جو لیگی وکیل تھے اعظم نذیر تارڑ صاحب، ان کو جو آنریبل چیف جسٹس ہیں امیر بھٹی صاحب، انہوں نے خاموش کروا دیا تھا اور ان کے پاس کچھ کہنے کو تھا نہیں، اور پھر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے آخر میں ایک ایسا چھکا لگایا، ایک ایسا سوال پوچھا کہ جس کا جواب نہیں تھا لیگی وکیل کے پاس، اور پھر آج کی سماعت میں جو یہ بڑی امید لے کر گئے تھے اور درخواستیں ریٹن درخواستیں دی تھیں، اور یہ پنجاب حکومت کو پھانسی لگوانا چاہتے تھے کہ کوئی ریگولیرٹی ہو گئی ہے تو پہلے پنجاب حکومت کو پھانسی لگا دیں، اس کے بعد دیکھیں گے شریف خاندان قاتل تھا یا نہیں تھا، سکھیرا قاتل تھا یا نہیں تھا، باقی جو 124 پولیس والے ہیں وہ قاتل تھے یا نہیں تھے، وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں، پہلے یہ جو ایریگولیرٹی ہوئی ہے پنجاب حکومت سے، اس کو پھانسی لگا دیں۔ اور اس پر سارے کا سارا تکیہ تھا مسلم لیگ نون کے وکیل کا، اور جب آج بحث شروع ہونے سے پہلے مختلف وکلاء جو ہے وہ لیگی وکیل سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے پنجاب حکومت کو تو پکڑ لیا ہے، لیکن جب بحث شروع ہوئی تو پنجاب حکومت کا تو کچھ نہیں گیا، آخر میں لیگی وکیل ہی اپنے پوائنٹ سے پیچھے ہٹا ہے، اور وہ کیسے، بڑی اہم تفصیلات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بحث شروع ہوئی آج کی اس آرگومنٹس میں، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو اپنے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر ایک درخواست دینی تھی اور ایک درخواست کا جواب دینا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا ان کی طرف سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بیان دیا، اس دن ایڈوکیٹ جنرل کے پاس کوئی اپروول نہیں تھی پنجاب کے چیف منسٹر کی طرف سے یا کیبنٹ کی طرف سے۔ پہلا تو یہ اعتراض ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ جو پنجاب حکومت ہے، اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نے بعد میں کسی سٹیج پر آ کر یہ کہہ دیا ہے کہ اس نے زبانی انسٹرکشنز دی تھیں جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہے، تو زبانی انسٹرکشنز کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تیسری یہ ان کی طرف سے آبجیکشن تھا کہ جو کیبنٹ کی اپروول کے بغیر وزیر اعلیٰ جو ہے کسی بھی صوبے کا یا وزیر اعظم ہے، وہ خود کوئی ایکشن نہیں لے سکتا یا خود کوئی نوٹیفیکیشن یا اپروول نہیں دے سکتا۔ یہ تیسرا ان کی طرف سے آبجیکشن تھا۔ چوتھا آبجیکشن ان کی طرف سے یہ تھا کہ جب ایک ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب عدالت میں کہہ گیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے لکھا ہوا اور سارا کچھ ہوا میں ہوتا رہا، تو پھر اس کے بعد اگلی تاریخوں پر کیسے چیف منسٹر کا بیان بھی آ جاتا ہے، پارٹ آف دی فائل بنا دیا جاتا ہے، اور ایک ایکس پوسٹ فیکٹو
جو اپروول ہے وہ بھی آ جاتی ہے، ایکس پوسٹ فیکٹو جو اپروول ہے وہ بھی آ جاتی ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ اور کیونکہ عدالت کو یہ کہا گیا کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور بعد میں وہ ڈاکومنٹ آ گئے تو یہ عدالت کے ساتھ فراڈ کیا گیا اور عدالت کے ساتھ بدنیتی دکھائی گئی پنجاب حکومت کی طرف سے، جس کی وجہ سے پنجاب حکومت کو پھانسی چڑھا دینا چاہیے۔ یہ 4 آبجیکشنز تھے جس پر آج بحث کی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے۔ تارڑ صاحب نے آج 3 کیسز کے حوالے دیے، اور جو قانون کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بڑے اہم ہیں۔ 2014 SCMR، یہ سپریم کورٹ منتھلی ریویو ہے، پیج ہے 585 585، اس میں جو ہے وہ زبانی آرڈر کو لے کر کہ کیا زبانی آرڈر دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا، اس کو ڈسکس کیا گیا۔ دوسرا یہ کہا گیا کہ 2007 SCMR 1328، پیج نمبر ہے 1328 پیج ہے 2007 کی یہ ججمنٹ ہے، اس میں بھی اورل جو اس میں جو اپروول ہے اس کو ڈسکس کیا گیا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب ان 2 ججمنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت کو یہ کنوے کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے اور پنجاب حکومت نے اورل بھی یا CM نے اورل کو اپروول دے دیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہم جو کیس تھا وہ مصطفیٰ امپیکس کیس ہے، یہ PLD 2016 ہے، سپریم کورٹ، پیج ہے 808۔ یہ مصطفیٰ امپیکس کو جو کیس ہے یہ ہمارے ہاں کانسٹیٹیوشنل لاء میں یا جو بھی کانسٹیٹیوشنل لاء کی پریکٹس کرتے ہیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، وہ یہ ایسا کیس ہے، اور پھر جو حکومت کی مشینری ہے، حکومت کے جو کام ہیں، گورنمنٹ کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں۔ مصطفیٰ امپیکس کیس جو ہے یہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل ایک ڈیٹیل ججمنٹ ہے، زیادہ ریلائے اس پر کیا، اور اسی ججمنٹ میں سے چیف جسٹس صاحب نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو پکڑ لیا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کا پہلا یہ کہنا ہے کہ جو زبانی آرڈر دیا گیا ہے یا زبانی اپروول دی گئی ہے، اور جو پنجاب کے ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے زبانی طور پر انسٹرکشنز مل گئی ہیں اور پنجاب حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے JIT بنانے کا۔ تو پہلا سوال یہ اٹھایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ اپنی ججمنٹس میں کہہ چکی ہے کہ حکومت کے کام زبانی کلامی نہیں ہوتے، ان کا باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اور اگر اس پروسیس کو اڈاپٹ نہ کیا جائے تو پھر یہ معاملہ اللیگل ڈکلیئر ہوگا، یا یہ سمجھا جائے گا کہ یہ کوئی میلا فائلڈی تھی۔ دوسرا مصطفیٰ امپیکس کیس کا جو حوالہ دیتے ہوئے اس میں یہ بیسیکلی مصطفیٰ امپیکس کیس کا میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ یہ ایک کمپنی تھی، امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرتی تھی موبائل فون کا، اس کے خلاف جو ایک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جاتا ہے، اس نوٹیفیکیشن کو وہ کمپنی چیلنج کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ خارج کر دیتی ہے ان کی پٹیشن کو، پھر اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کی جاتی ہے، ڈویژن بینچ دوبارہ خارج کر دیتا ہے، اور پھر یہ معاملہ چلا جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان یہ فرماتی ہے کہ وزیر اعظم اگر اپنی جو مرضی سے کوئی نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور وہاں پر گورنمنٹ کی ڈیفینیشن بتائے گی کہ گورنمنٹ سے مراد صرف وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ نہیں ہے بلکہ پوری کیبنٹ اس کا حصہ ہے۔ پہلا تو یہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ یہاں پر CM یہ کہتا ہے کہ میں نے اورل اپروول دی تھی تو اس وجہ سے اس اورل اپروول کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اب وہ ڈیٹس میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب چیف منسٹر نے لاہور ہائی کورٹ میں اپنا بیان جمع کروایا تو اس میں کہا کہ 4/12/2018 کو 4 دسمبر 2018 کو ہم نے اس کے اوپر اپروول لے لی، اور میں نے اپروول اورل دے دی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو۔ 5/12/2018 کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے سپریم کورٹ میں اپنا بیان دے دیا، جس کی بنیاد پر ڈسپوز آف ہو گئے، اور جس کے بنیاد پر یہ جو معاملہ ہے یہ جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو گیا۔ ہمارے بیان کی روشنی میں عدالت نے کیس ڈسپوز آف کر دیا۔ 7 جنوری 2019 کو ہم نے 28 دن کے بعد JIT کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور جو کیبنٹ سے ریٹن اپروول ہے وہ لی جاتی ہے جو اس کیس میں، اور جس کا ذکر بار بار کیا جا رہا تھا وہ تھی 7 جنوری 2020 کو اپروول لی جاتی ہے نوٹیفیکیشن کے 1 سال کے بعد۔ ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول یہ لی جاتی ہے۔ ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول کہتے ہیں
کہ کوئی بھی کام پہلے ہو چکا ہو یا کام جاری ہو اور بعد میں اس کو جو ہے اس میں جو اس کی جو اپروول ہے، اگر وہ پہلے آفیشیل اپروول نہیں ہوئی یا ریٹن اپروول نہیں ہوئی اور صرف اورل اپروول تھی، تو اس کو ڈاکومنٹری جو طریقہ کار ہے اس میں بہتر بنانے کے لیے، یا اس کو جو ہے وہ لیگلائز کرنے کے لیے، یا اس کی جو، اور یہ ایکس پوسٹ فیکٹو جو اپروول ہے یہ ہمارے ہاں قانون کا حصہ ہے، اور یہ جو حکومتی کام ہے بہت زیادہ اس طرح ہوتے ہیں کہ جب کام پہلے شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی اپروول دی جاتی ہے۔ جب حکومت نے یہ اپروول دے دی اور یہ دی 7 جنوری 2020 کو، اب آپ نے ڈیٹیں یاد رکھنی ہے، 4/12/2018 کو جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے اورل اپروول دے دی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو۔ 5/12/2018 کو ایڈوکیٹ جنرل سپریم کورٹ میں جا کے بیان دیتے ہیں، اور اس بیان کی روشنی میں کیا ہوتا ہے، ڈسپوز آف ہو جاتا ہے کیس۔ 7 جنوری 2019 میں جو پنجاب حکومت ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیتی ہے JIT کا نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد پھر جو ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول ہے وہ 7 جنوری 2020 کو دی جاتی ہے۔ اب سوال یہاں پہ چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا کہ پہلا تو سوال یہ بتائیں کہ کیا اپروول ضروری تھی کیبنٹ کی، پہلا سوال تو یہ ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر بعد میں اپروول دے دی گئی ہے تو کیا وہ اللیگل ہوگی، یہ بڑا اہم سوال تھا، اور جو آنریبل چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا اس کا جواب دے دیں کہ کیا یہ جو اپروول تھی یہ درست تھی یا غلط تھی۔ اس پر جو چیف جسٹس صاحب نے ان کو ایک پیرا، جو مصطفیٰ امپیکس کیس ہے اس کا ایک پیرا پڑھایا، اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایکس پوسٹ فیکٹو وہاں نہیں دی جا سکتی جہاں پر کوئی رقم خرچ ہو چکی ہو، اور رقم خرچ ہونے کے بعد اگر آپ 1 سال کے بعد اس کی اپروول دیتے ہیں کسی پروجیکٹ کی، تو پھر آپ ایکس پوسٹ فیکٹو اس وجہ سے نہیں دے سکتے کہ آپ چاہیں تو اس کو اپروو کریں، چاہیں تو ڈس پروو کریں، تو اس سے جو ہے وہ کیونکہ پیسہ خرچ ہوا ہوگا، منی لگی ہوگی، اس وجہ سے آپ اس میں ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول نہیں دے سکتے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا یہاں کوئی پیسوں کا معاملہ نہیں ہے، یہاں کوئی فائنانس کا معاملہ نہیں ہے، یہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول نہیں دی جا سکتی، جس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا جناب ہم تو لٹ گئے ہیں، پیسے تو چھوٹی چیز ہوتی ہے، ہم تو یہاں تباہ و برباد ہو گئے ہیں، ہمارے جو کلائنٹ ہیں اگر ان کے خلاف JIT شروع بنا دی جاتی ہے، JIT ٹیم تشکیل دے دی جاتی ہے، ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول دے دی جاتی ہے، تو اس کے بعد JIT تو جناب ہمارا جو ہم نے پہلے ایک عدالت سے سرخرو ہوئی ہے، پھر دوسری عدالت سے سرخرو ہوئے، اب معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، تو یہ تو نئے سرے سے ہمارے خلاف کیس بن جائے گا، نئے سرے سے ہمارے خلاف بیانات آنے لگ جائیں گے، تو جناب یہ تو ہم تو ذلیل ہو جائیں گے، پیسہ تو چیز ہی کوئی نہیں، یہاں تو ہماری زندگیوں کا مسئلہ ہے۔ اور ہم تو جو ہے وہ ان کا کہنے کا انداز ایسے تھا، جو میں اپنے الفاظ میں کہنا چاہوں گا، وہ کہنا چاہتے تھے جناب شریف خاندان لٹ پٹ جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا اگر ایکس پوسٹ فیکٹو جو اپروول ہے پنجاب حکومت کی اس کو جائز قرار دیا جائے۔ تو عدالت نے کہا پھر ایک بات کا جواب دے دیں کہ آپ کی ہم بار بار مان لیتے ہیں جو پنجاب حکومت ہے، کیا کیبنٹ کی اپروول سے اگر JIT بنائی جائے تو وہ جائز ہے، وہ درست ہے؟ تو اس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا جی وہ درست ہے۔ تو پھر لاہور ہائی کورٹ نے کہا پھر ایک کام کرتے ہیں، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ آج آپ کا کیس ہم خارج کر دیتے ہیں، پنجاب حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ وہ نئے سرے سے JIT بنا لیں، چھوڑ دیں، چلو کوئی غلطی ہوئی، کوئی انلیگیلٹی ایریگولیرٹی ہوئی ہے، چھوڑ دیں اس بات کو، نئی ایک JIT بنا دیتے ہیں، ان کے پاس اختیار تو ہے نا، کوئی اختیار تو ان سے نہیں چھین سکتا۔ یہ چیف جسٹس صاحب جو لاہور ہائی کورٹ کا یہ جملہ ہے، آپ اگر میرے پہلے ویلاگز کو دیکھیں، جب یہ ہیئرنگ شروع ہوئی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اب ایریگولر بننی ہے نا، اگر یہ ایریگولیرٹی تھی یا کوئی لیگیلٹی تھی تو اب پنجاب حکومت نہیں بنا دے گی، اس میں کون سی سائنس ہے؟ یہ بات آج چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں بنا دیتے ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا نہیں جناب یہ میرا بیسک کوسچن نہیں ہے، میرا تو کوسچن یہ ہے کہ JIT بن نہیں سکتی۔ تو چیف صاحب نے کہا آپ 2 گھنٹے سے بحث کر رہے ہیں اور اب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انلیگیلٹی ہو گئی ہے نا، اس کی بنیاد پر یہ JIT جو بنی تھی یہ انلیگل ہے، تو چلیں پنجاب حکومت کے پاس اختیار موجود ہے قانون کے مطابق، وہ کیبنٹ کی منظوری سے یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں، تو وہ نئے سرے سے بنا دیں گے اور اس میں جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کھڑے ہیں، تو پھر یہ معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ اس پر یو ٹرن لیا اور انہوں نے کہا نہیں جناب یہ بات نہیں ہے، یہ بالکل بات
بات نہیں ہے، میرا یہ بیسک کویسچن نہیں ہے، میرا کویسچن تو یہ ہے کہ جی یہ JIT بن نہیں سکتی۔ تو پھر طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب آپ کو پھر بیسک کویسچن پہ بات کرنی چاہیے نا، پہلے تو مینٹینیبلٹی پہ بات کریں، جب مینٹینیبل ہوگی تو پھر آپ ان باتوں میں آئیں گے۔ آپ 4 دن ہو گئے ہیں عدالت کو آپ مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور آپ عدالت کو کبھی ادھر لے جاتے ہیں، کبھی ادھر لے جاتے ہیں، کبھی یہ بات کرتے ہیں، کبھی وہ بات کرتے ہیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے کہا کہ آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں اور ہمیں مینٹینیبلٹی پر بتائیں۔ جسٹس ملک شہزاد صاحب نے سیکنڈ کیا جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کی بات کو اور کہا کہ ہاں جی آپ کو پہلے مینٹینیبلٹی کو تو ثابت کریں نا، اس کے بعد کیا آپ کی درخواست مینٹینیبل ہے اور وہ جو JIT سپریم کورٹ کے حکم پر بنی ہے تو اس کے بعد پھر اگلا معاملہ دیکھا جائے گا۔ اس پر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں، اس سوال کو ہم ادھر وائنڈ اپ کرتے ہیں، میں جو ہے وہ ان کو پڑھ کے سناتا ہوں جو آرڈر ہے۔ ان کا سوال اور ان کا آبجیکشن یہ ہے کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل مشتاق مول صاحب یہاں آ کر بیان دے گئے ہیں کہ کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے۔ تو چیف صاحب نے کہا کہ اس کے بعد کا فیصلہ ہے، اس کے بعد کا آرڈر ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی طرف سے عدالت میں ایک ایفیڈیوٹ جمع کروایا گیا ہے کہ میں نے CM کی اپروول جو تھی اس اپروول کی روشنی میں یہ سارا کچھ کیا ہے، تو وہ ان کا ایفیڈیوٹ آ گیا ہے۔ پھر عدالت نے کہا کہ اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ CM بھی دے دے، پھر CM کی سٹیٹمنٹ بھی آ گئی ہے۔ جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، جب چیف منسٹر نے اس کو مان لیا ہے، جب ایکس پوسٹ فیکٹو اپروول کیبنٹ نے دے دی ہے، پھر آپ کا اعتراض بنتے ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کے بیان پر ہم حکومت کو اڑا دیں، لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اسی عدالت میں اگلے آرڈرز میں یہ چیزیں بھی ہیں، اور عدالت نے ان کو الاؤ کیا تبھی بیان دیے، الاؤ کیا تبھی سٹیٹمنٹ آئی چیف منسٹر کی۔ اس وجہ سے آپ کی یہ بات بننے والی نہیں ہے اور آپ اس سوال کو چھوڑ دیں۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ سوال تھا کہ جس کی بنیاد پر پنجاب حکومت کو یہ گھر بھیجنا چاہتے تھے۔ انہوں نے بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب آج صبح عدالت لگنے سے پہلے وہاں پر جو مسلم لیگ نون کے یا جو وہاں پر پولیس والے قاتل تھے ان کے وکلا وہاں پر جمع تھے، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آج سارا کچھ فنش ہو جائے گا، اور ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی آپ کی بات کوئی نہیں ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریگولیرٹی ہوئی ہے تو وہ دوبارہ بنا دیتے ہیں، آپ چھوڑ دیں پھر اس بات کو، پھر آپ مان جائیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارا تو یہ سوال ہی نہیں ہے۔ تو پھر چیف صاحب نے کہا پھر آپ وہ سوال کریں نا، آپ کا یہ سوال یہاں وائنڈ اپ ہو گیا، اب آپ کے پاس صرف آخری سوال ہے جس کا آپ نے ہمیں جواب دینا ہے کہ کیا مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے، اور اس کے بعد پھر ہم سنیں گے جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس سے جو پنجاب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں، پھر ہم جو ہے وہ وکلا کو بھی سنیں گے جو رسپونڈنٹس کے ہیں۔ تو عدالت میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا جی پہلے یہ میری جو درخواست ہے یا میرا جواب ہے اس کا جواب دے دیں۔ انہوں نے کہا ہمیں پنجاب حکومت نے کہا ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جواب دینے کی جناب، ہم عدالت میں بحث کر دیں گے اور عدالت بحث کو سن کے فیصلہ کر دے گی، ہم نہیں چاہتے معاملہ لنگر آن ہو اور ہم کیوں جواب میں پڑھیں اور ہفتہ پھر اس جواب میں لگ جائے۔ تو عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ جواب نہیں دینا چاہتے، یہ اپنی بحث کریں گے، عدالت سارے پوائنٹس کو پھر اکٹھا ڈیسائیڈ کرے گی۔ علی ظفر صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا جناب پہلے 4 دن ہو گئے ہیں اور یہ دوبارہ نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں، تو خدا کے لیے اس کو کہیں وائنڈ اپ کریں، ہم ہر روز آتے ہیں، ہم نے بھی بحث کرنی ہے۔ چیف صاحب نے کہا کہ ان کو جمعے کا دن، کل اور پرسوں جو سپریم کورٹ میں کو 2 کیسز ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے لسٹ دی کہ میں 2 دن اویلیبل نہیں ہوں، جمعے والے دن میں اویلیبل ہوں۔ عدالت نے کہا کہ جمعے کے دن جو ہے وہ آپ اس پر بحث کریں اور آپ اپنی بحث مکمل کریں، اور پھر ہم اعظم نذیر تارڑ صاحب کو اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے آفس کو سنیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ دیں گے۔ یہ آج کی سماعت تھی، اور جو چیف جسٹس صاحب نے 2-3 آج سوالات کیے ہیں اور جیسے ان کے گرد ان کو شکنجہ جو ہے وہ ٹائٹ کیا ہے، ان کے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا، اور جس پر یہ سارا تکیہ کر رہے تھے، آج وہ معاملہ ٹھس ہو گیا، ختم ہو گیا، وہ وائنڈ اپ ہو گیا۔ اور اب اصل جو سوال تھا جو ہم اور آپ چاہتے تھے کہ بھئی یہ ان سے پوچھیں نا کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہائی کورٹ میں کیسے چیلنج ہو سکتا ہے، اب اس کے اوپر بحث ہوگی جمعہ کے دن۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا مناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔